रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में कल पहला रोज़ा होगा खैर से, और बाकी दुनिया के अंदर आज पहला रोज़ा है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफ़ीक अता दे कि इसको हम बहुत अच्छे तरीके से गुजारें, इस महीने को अपनी पूरी इबादत करें, कोई कमी ना छोड़ें, और तमाम आलम इंसान के लिए दुआ करें कि वो इस वबाई अमराज से बचा लें सबको। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हम सब की मदद करेगा। जो गुज़र गए हैं इसके अंदर, जो शहीद हो गए हैं इसके अंदर, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत कीजिएगा, और अल्लाह जो बीमार हैं उन सबको शिफ़ाए कामिला अता करे, आमीन। मेरा आज का मौजू है आपका बदतरीन दुश्मन। जी हाँ, आप ज़रा सी लापरवाही करते हैं तो आपकी किताबों को दीमक लग जाती है। आपने कहीं पे गला रखा होता है तो उसको घुन लग जाता है, और अगर आप ज़रा भी लापरवाही करें तो आपकी अपनी सेहत ख़राब हो जाती है। लेकिन हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपनी किताबों को भी बचा सकते हैं, हम अपने गले को भी बचा सकते हैं, हम अच्छा खाना खा के अपनी सेहत को भी बचा सकते हैं, और अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से हमें महफूज भी कर लेता है। मगर आपका एक बदतरीन दुश्मन है जो आपके दिल पर हमला करता है, और बार बार हमला करता है, और आपको पता भी नहीं होता, आपको उसकी फ़िक्र भी नहीं होती, और अगर पता भी होता है कहीं से तो आप उसको इतना असर नहीं लेते हैं। आपका ये बदतरीन दुश्मन जो घुन की तरह आपके दिल को लग जाता है, वो आपके ईमान को ख़त्म कर देता है, अंदर ही अंदर से उसे खोखला कर देता है, उसको नफाक कहते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं आप लोगों को मुनाफिक नहीं कह रही हूँ, अल्लाह सबके ईमान को सलामत रखे। मैं सिर्फ़ आगाह कर रही हूँ कि ये इंसान का सबसे बदतरीन दुश्मन है, इससे गाफिल नहीं होना। क्योंकि कुछ लोग यकीनन जानते हुए भी इससे गाफिल हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारा ईमान बहुत मजबूत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मोमिन अपने गुनाहों को इस तरह से देखता है गोया वो एक पहाड़ी के नीचे बैठा हुआ है और हर वक्त डर रहा है कि ये पहाड़ी उसके ऊपर गिर ना जाए। उसके बरखिलाफ़ बदकार अपने गुनाहों को ऐसा महसूस करता है गोया उसकी नाक पर मक्खी बैठी है और उसने हाथ का इशारा किया और वो मक्खी उड़ गई। मैं अपनी इस बात के लिए दो जलीलुल क़द्र सहाबियों की ज़िक्र को ज़रूर करूँगी कि एक दिन हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हो एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दिया और सबकी आंखें पिघल कर बरसने लगी, उनके दिल पिघल गए, मोम हो गए, और उनको अंदाज़ा हो गया कि वो किस हकीकत में हैं। खैर उसके बाद वो उठकर घर चले गए, घर में अपने काम धंधों पे लग गए, बच्चों के काम, बीवी के काम, घर के काम। लेकिन कुछ उनको एकदम अंदाज़ा हुआ कि ये तो मेरे अंदर तब्दीली आ गई, अभी थोड़ी देर पहले तो मैं क्या था और अभी मैं क्या हो गया हूँ। तो ये तो मेरी हालत जो हुई है, ये तो ईमान मेरा पक्का नहीं है कि मैं एक चीज़ पे लगा रहा हूँ। घर से बाहर निकल गए तो देखा सामने से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आ रहे थे, और उन्होंने पूछा, कहो हंज़ला क्या हाल है? उन्होंने कहा, मैं तो मुनाफिक हो गया हूँ। आपने कहा, सुबहान अल्लाह, ये क्या कह रहे हो? फिर उन्होंने अपनी बात बताई। तो उनकी ये बात सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी कहा कि हाँ, ये तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कभी कभार, तो चलो चलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आप लोग उनके पास आए और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो मुनाफिक हो जाते हैं जब हम घर जाते हैं।
جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، جنت اور دوزخ کا تذکرہ آپ فرماتے ہیں، تو ہماری حالت ہوتی ہے کہ جیسے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، اور جب ہم گھر جاتے ہیں تو دوسرے کاموں میں یہ بھول جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا حال ہمیشہ وہی رہنے لگے جو میری مجلس میں ہوتا ہے تو فرشتے تمہارے بستروں اور راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگ جائیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حنزلہ یہ کیفیت کبھی کبھی ہوتی ہے، مطلب یہ یکساں نہیں رہتی ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اس لیے یہ اتنی روشنی تھوڑی تھوڑی دیر بعد حاصل ہو جانا ہی کافی ہے۔ اور ظاہری بات ہے، جس طرح سے میں نے آپ کو کہا، میں آپ کو منافق نہیں کہہ رہی تھی، ایسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حنزلہ رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کے لیے جو ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ منافق ہوں گے، ان کے ایمان کو ہم جانچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن کتنی بڑی بات وہ ہمیں بتا گئے ہیں کہ ذرا سی دیر کے اندر ان کو محسوس ہوا کہ ہمارا ایمان وہ ایمان نہیں رہا، کیونکہ ایمان ہی آدمی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ چند ہزار کی رقم آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ گھر سے باہر کہیں جاتے ہیں یا سفر میں ہوتے ہیں تو آپ سو نہیں پاتے ہیں، آپ ساری ساری رات جاگے بیٹھے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی میری قیمت جو ہے اڑا نہ لے جائے، میرے اس پیسوں کو کوئی میرے سے چھین کے نہ لے جائے۔ آپ کتنی حفاظت کرتے ہیں اس کے برخلاف اگر کوئی ایمان کے اندر گڑبڑ ہو تو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں، محسوس نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، جبکہ یہ ایسا بڑا گن ہے جو ہر وقت ہماری طاق میں لگا رہتا ہے۔ قرآن پاک میں جن مقامات میں منافقین کے کردار کے بارے میں ذکر کیا ہے، ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار پڑھیں، کیونکہ جس طرح مشرکین اور اہل کتاب کا ذکر ہے، ایسے منافقین کا بہت ذکر ہے، لیکن جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے یہ بھی انہی لوگوں میں سے، ان کو کیا پڑھنا، لیکن نہیں، وہ ان کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں عبرت دے رہی ہوتی ہیں، نصیحت دے رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا ہے۔ اور حدیثوں میں بھی نفاق اور ان باتوں کا بار بار ذکر آیا ہے اور ان کو بار بار مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ موجود ہوں تو وہ خالص منافق ہے، یعنی ان میں نفاق کی خصلت موجود ہو اور وہ اس کو ترک نہ کرے۔ وہ 4 خصلتیں یہ ہیں کہ جب اسے کوئی امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کسی سے کوئی عہد و پیمان کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب کسی سے جھگڑا ہو تو بد زبانی کرنے لگے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ بالکل ایسی بات ہے کہ ہمیں کہیں کوئی دھبا نظر آتا ہے تو ہم اس کو کھرچ کر صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی اگر ہمیں اپنے کردار میں کوئی گڑبڑ نظر آئے تو ہمیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ نے نماز پڑھنے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے اس نماز سے بچنے کی تلقین کی ہے جو مومن کی نہیں بلکہ منافق کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ تو منافق کی نماز ہے کہ آدمی بے پرواہی سے بیٹھا سورج کو دیکھتا رہے، جب وہ زرد ہو جائے غروب ہونے لگے تو وہ نماز کے لیے اٹھے اور پرندوں کی طرح چونچے مار لے، اس نماز میں وہ کم ہی اللہ کو یاد کرے۔ سورہ نساء میں 142 آیت ہے، اور جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی نماز پڑھنے سے بچا لے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جیسی اذان ہو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے کہ اللہ نے آواز دی ہے فوراً حاضر ہو۔ اس باب میں سب سے زیادہ فکر مند کرنے والی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ جو آدمی اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ نہ تو اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور نہ ہی اس کے دل میں آرزو پیدا ہوئی، تو وہ نفاق کی ایک کیفیت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ اللہ کے دین کو غالب اور سر بلند کرنے کی کوششوں کا نام جہاد ہے، اور جہاد اعلیٰ مرتبہ
یہ ہے کہ آدمی حق کے خاطر کفر سے جنگ کرے اور اس راہ میں اپنی جان عزیز کو بھی لگا دے۔ اور جہاد خالی جا کے جنگ میں لڑنا ہی نہیں ہے، جہاد اپنے آپ سے بھی کرنا ہے، اپنے نفس کو مارنے کو بھی جہاد ہی کہتے ہیں، جو اپنے گھر سے اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس جہاد میں آپ کس حد تک حصہ لے رہے ہیں؟ آپ کی تمنائیں، آرزوئیں اور منصوبے کیا ہیں؟ اگر آپ نے حصہ نہیں لیا اور نہ آپ کے دل میں اس طرح کی کوئی آرزو اور تمنا ہے تو یہ آپ کے لیے فکر کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کا اور ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر پہ ہو اور ہمارا ایمان نفاق کی یورشوں سے محفوظ رہے۔ لہٰذا آج سے عہد کریں کہ جیسی اذان اٹھ کر نماز ادا کریں، جس طرح ہمارے ٹیچر ہمیں بلاتے ہیں اور ہم بھاگ کر جاتے ہیں ڈر کے مارے، ایسی اللہ سے ڈر کر اس کے آگے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے آپ میری بات کو سمجھیں گے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ رمضان کریم کو گزاریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔